آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا راز ثابت ہوا؟ یہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیسے پوری ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حیران ہو کر انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کی پیش گوئی ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے انہیں کنویں میں پھینک کر مصر کے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہی یوسف جو غلام بن کر مصر پہنچے وقت کے ساتھ عزیز مصر بن گئے۔ سالوں بعد قحط کے دوران جب ان کے بھائی اناج لینے مصر پہنچے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس حاکم کے سامنے وہ جھک رہے ہیں وہی ان کا اپنا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے خواب کو یاد کیا اور فرمایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ صبر، تقوی اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ خود کو خدا کہے تو اسے کیسے جواب دینا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہونے والا تاریخی مناظر جس نے ایک مغرور بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین پر اس کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کرتے ہیں تو اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم جس رب کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور فخر سے کہا، دیکھا میں نے ایک کو زندگی دی اور دوسرے کو موت۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عقل مندی سے جواب دیا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود دنگ رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا ایک سچے نبی کے عقل مندانہ جواب پر لاجواب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور حکمت کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون لوگ سوار ہوئے اور کون پانی میں ڈوب گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم حد سے بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر ایسا طوفان بھیجا جس نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک عظیم کشتی میں سوار ہوئے اور باقی سب پانی میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی نافرمانی کی وجہ سے نہ بچ سکا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی لوگ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔